نہیں دوں گا۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، میں تمہارے اندر ہی کچھ روشن خیال، روشن چہرے والے، روشن دماغ، روشن دل پیدا کر دوں گا۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، جو مجھے تمہارا نشان، جو تمہیں میرے نشان کی طرف، منزل کی طرف پتہ بتاتے رہیں گے، میرا پتہ دیتے رہیں گے۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، حق کی طرف جاتے ہیں، حق کی طرف مڑو، حق کی طرف رخ کرو۔ وَتَوَاسَوْا، تواصو بالحق، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کیا ہے؟ جب نفس کی ذلت میں گر جاؤ، خود اندر سے ہی اٹھاتے ہیں، پروردگار اٹھاتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر رسول بھیجتا ہوں، تم ہی میں سے اٹھا لیتا ہوں، تم ہی میں سے اوپر کرتا ہوں، اٹھاتا ہوں، وہ جن کا نور نار میں نہیں بدلا۔ قرآن نے کہا وہ نور ایسا مستحکم رکھتے ہیں کہ وہ رہتے ہی نور میں ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے ظاہر میں بھی نور، باطن میں بھی نور، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور۔ یہ نور ایسی تسلسل کے ساتھ چلتا چلا جائے گا کہ قیامت کے دن جدھر جدھر یہ مومن جائیں گے ادھر ہی آگے آگے نور جائے گا۔ اس نور کی روشنی آئے گی، اسی روشنی کے پیچھے چلیں گے۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، یہ ایک دوسرے کو بھلائی کرنے میں مدد کریں گے۔ اور اگر اس میں تمہیں کچھ تکلیف پہنچے گی تھوڑی، تو یاد رکھ لو ہم تمہاری تھوڑی سی بیماری، تمہاری تھوڑی سی تکلیف اگر پہنچا دیں گے ہم، تمہیں پہنچے گی نفس کی طرف سے، مگر جب ہم دیکھیں گے تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے، ہم بالائی کائنات میں بدلنے کے لیے تمہیں بڑے نور عطا کر دیں گے۔ قرآن، مصیبت، تھوڑا سا ٹائم آیا، صبر کرو، تھوڑا سا وقت آیا، صبر کر لو۔ وتواسی بالحق، یہاں تک فرمایا کہ مومن میں تیرا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ اور میں 2 حدیثیں سناؤں گا آخر میں آپ کو، آپ یاد رکھیے اور یاد رکھا کریں ان احادیث کو کہ نور نار میں کیسے بدلتا ہے اور نار نور میں کیسے بدلتی ہے، نار نور میں کیسے بدلتی ہے۔ توجہ دیجئے، ارشاد فرمایا کائنات میں انسان کا مقام ہے، کیا مقام ہے کائنات میں انسان کا؟ اس کا جواب انسان کا خالق ہی بہتر دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ انسان کا کیا مقام ہے کائنات میں، اس کا جواب کائنات کا خالق ہی بہتر دے سکتا ہے، انسان کا خالق ہی بہتر دے سکتا ہے۔ قرآن حکیم انسان کے اس مقام کی وضاحت کرتا ہے۔ یہاں پہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات اور اس میں انسان کو جامد حقائق نہیں بلکہ ایک حیران کن حد تک اور اس سے بھی زیادہ ایک بامقصد اور ایک متحرک سسٹم کے تحت پروردگار عالم نے پیدا کیا۔ جامد نہیں کیا انسان کو کہ اس کی کل کی رات بھی ویسی ہی اور اگلی بھی ویسی ہی، کل کا دن ویسا ہی اور اگلا بھی اسی طرح، کل بھی سویا اسی طرح اگلے دن بھی سویا، اسی وقت اگلے دن بھی کھایا اسی طرح بھی کھایا۔ یہ جامد سسٹم اللہ نے نہیں دیا، یہ خود انسان نے پیدا کیا، جس کے اندر رہ کر وہ خود پریشان ہو رہا ہے۔ اب سنیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ انسان میرے پروگرام کے مطابق چل رہا ہے، یہ انسان میرے پروگرام کے مطابق چل رہا ہے اور یہ پٹڑی سے اپنے پروگرام کے مطابق اترتا ہے۔ میرے پروگرام کے مطابق صراط المستقیم، میں نے سیدھی ٹرین چلا دی ہوئی ہے زمینی کائنات سے آسمانی کائنات تک، اور اسے کہا صراط مستقیم، ایک ہی پٹڑی بچھائی ہے، دائیں بائیں کی میں نے کچھ نہیں بچھائی، ہاں تمہارے نفسوں نے دائیں بائیں کچھ پٹڑیاں خود بچھا دی ہیں۔
کچھ خواہش کی، کچھ حرص کی، کچھ ظلم کی، کچھ نفاق کی، کچھ بغض کی، کچھ عداوت کی، کچھ تکبر کی، کچھ خود پسندی کی۔ یہ دائیں بائیں جو پٹڑیاں لے گئے ہو یہ تم خود لے گئے ہو، میرا دائیں بائیں کا کام نہیں۔ میں ایک ہی ریل چلنے کے لیے ایک ہی راستے پہ 1,24,000 نبیوں کو جب ایکسپیریمنٹ کے طور پہ بھیجا کہ یہ انسان زمین پہ جا کے کیا کرتا ہے یا زمین سے اوپر کس طرح آتا ہے، 1,24,000 جب ایکسپیریمنٹ کے طور پہ بھیجے ان میں سے کوئی ناکام نہیں ہوا۔ ان میں سے کوئی ناکام نہیں ہوا۔ میرا یہ تجربہ کامیاب رہا، میرا یہ تجربہ۔ ان کے اندر بھی وہی تھے، بھی وہ تم ہی میں سے، کھاتے بھی تمہاری طرح تھے، پیتے بھی تمہاری طرح تھے، بچے بھی تمہاری طرح تھے، اولادیں بھی تمہاری طرح تھی، جسم بیمار بھی ہوتے تھے، جسم میں کیڑے بھی پڑتے تھے، جسم میں تکلیفیں بھی ہوتی تھی، وہ بھوکے بھی رہتے تھے، دشمنوں سے لڑتے بھی رہے، دشمن انہیں مارتے رہے، وہ دشمنوں کو مارتے رہے، مقاتلہ ہوتا رہا، مجاہدہ ہوتا رہا، جنگیں ہوتی رہی، دریاؤں کو عبور کیا، سمندروں کو عبور کیا، موسموں کی سختیوں سے لڑے، جسمانی طور پہ بھی ہر ایک سے۔ مگر میں نے جب یہ سسٹم این اپنی آسمانوں سے زمین پہ بچھا کے 1,24,000 ایکسپیریمنٹ کر چکے، اب میں یہ جان گیا ہوں، پہلے بھی جانتا تھا، یہاں سے جو بھی اترے گا اپنی مرضی سے اترے گا، میری مرضی سے نہیں اترے گا۔ یہاں سے جو بھی اترے گا اپنی مرضی سے اترے گا۔ یا تو میں نبی فرشتے بنا کے نیچے بھیجتا، تم کہتے فرشتے تھے، نہ ان کو کھانے کی حاجت، نہ ان کو پینے کی، نہ ان کو پہننے کی حاجت، نہ ان کو سردی لگے، نہ ان کو گرمی، یا ان کی زندگی طلسماتی تھی، باہر بارش برس رہی ہوتی، نبی جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے وہاں بادل بھی نہ ہوتے۔ ذرا غور کیجئے، یا ایسا ہوتا کہ جنگل لڑ رہی ہوتی اور تمہارے اوپر تیر برس رہے ہوتے، نبی کے آگے میں نے خود کوئی ڈھال کھڑی کر دی ہوتی اور نبی کو تیر نہ لگتے، میرے نبی کے دندان بھی شہید ہوئے کہ نہ ہوئے؟ سنو ذرا، بدر دیکھو، احد دیکھو، حنین دیکھو، میرا نبی سینہ تان کے دشمن کے سامنے گیا کہ نہ گیا؟ لیکن میرا نبی نفس کی خواہش کے لیے نہیں لڑتا، میرا نبی رزق کے لیے نہیں لڑتا، زمین کے لیے نہیں لڑتا، زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں لڑتا، میرا نبی کائنات سے شیطانی طاقتوں کے خاتمے کے لیے لڑتا ہے، نور کو نار میں بدلنے کے لیے لڑتا ہے، اور نبی کی جنگ بھی تمہارے نار کو نور میں بدلنے کے لیے ہے، وہ تم سے تمہارے لیے لڑتا ہے، اور جہنم میں کدھر جاتے ہو کھینچ کھینچ کے لاتا ہے، وہ تم سے تمہارے لیے لڑتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ کوئی نبی اپنے لیے نہیں لڑا کسی سے، کسی نبی سے، نبی کو پتھر مارتے رہے، نبی دعائیں دیتا رہا، نبی کو پتھر کھاتے رہے، نبی دعائیں دیتے رہے، حتیٰ کہ ایک جنگ کے اندر، جب جنگ میں یا جب طائف کے میدانوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ اتنا ظلم کیا گیا، پتھر مار مار کے جسم لہو لہن کر دیا گیا، وہ چہرہ جو اوپر ہو تو احدیت کی جھلک آئے اور نیچے ہو تو محمدیت کا صحرا نظر آئے، اس چہرے کو شہید کیا گیا، دندان مبارک شہید کیے گئے۔ ہم نے دیکھا آپ نے جو پہن رکھی تھی چہرے پہ حفاظت کے لیے، اس کی زنجیریں، اس کی زنجیری اتنا ڈالا گیا کہ وہ زنجیر آپ کے چہرے کے اندر گھڑ گئی، اس کو کھینچ کے نکالا گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ذرا توجہ دیجئے، نیچے آیا وہی چیزیں لے کر، پروردگار نے کہا میں نے ایک ایکسپیریمنٹ نہیں کیا، تم آسمانوں پہ بھیجتے ہو یا اوپر ستاروں کے لیے بھیجتے ہو، کوئی ایک اپالو 1 2 3 11 12 14 یعنی جیسے اوپر، میں نے 1,24,000 ایکسپیریمنٹ کیے، ایک ہی خون، ایک ہی ہڈی، ایک ہی سانس، ایک ہی جیسا دل، ایک ہی جیسا دماغ، ایک ہی جیسی ساری چیزیں، 1,24,000 جب میری راہوں سے نہیں بھٹکے